يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبت انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کر کے اپنے جو ہے وہ احکام روزہ کی بحث کی طرف چلتے ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کے حق کی قسم جس نے مجھے شرف نبوت سے نوازا ہے کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی اور اسرافیل کے ذریعے، اور اسرافیل نے خداوند عالم سے لیا ہے کہ وہ شخص ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا تو اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، کہ وہ ماہ رمضان میں اس عمل کو جو ہے وہ بجا لائے، یا اس کے اعمال جو ہے وہ قبول کر لیے جائیں گے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیے جائیں گے، کہ اگر وہ نماز شب عید الفطر میں جو پڑھی جاتی ہے اس کو ان دعاؤں کے ساتھ، جو کہ مفاتی میں بھی اور مناجات امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں، مناجات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ان کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور 23ویں رمضان کے اعمال کا جو سلسلہ کار ہے اس کو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہ علامہ مجلسی نے زاد المعاد کی آخری فصل میں ماہ رمضان کی راتوں کی نماز اور دنوں کی خاص دعاؤں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ یا ہم انہی بزرگوار کے فرمودات نقل کرنے پر جو ہے وہ اکتفا کریں گے کہ پہلی رات کی نماز جو یہ 4 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید جو ہے وہ پڑھی جائے، اور دوسری رات کی جو نماز ہے یہ بھی 4 رکعت ہے، اور جس کی ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، اور تیسری رکعت کی جو نماز ہے یہ تیسری رات میں اس کی جو ہے وہ 10 رکعت ہے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے پاس جو اس کے بعد جو ہے 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا، اور چوتھی رات کی نماز یہ 8 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے 5ویں رات کی نماز یہ 2 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ اور چھٹی رات کی نماز یہ 4 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک پڑھے گا۔ یہ جتنی بھی راتوں کو بیان کیا جا رہا ہے یہ اجتماعی اور مشترکہ اعمال ہیں، کہ جو کہ شروع اول ماہ رمضان سے الی آخر ماہ رمضان تک، اور 23 رمضان سے لے کر آخر ماہ رمضان تک بھی شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال بیان کیے جا رہے ہیں مستحب اعمال ہیں، اس میں سے جتنا بھی حتی الامکان کسی کے لیے ممکن ہے وہ اس کو ضرور انجام دے تاکہ خدا کی مغفرت کو حاصل کر سکے۔ اور اس کے سلسلہ سند سے پیچھے ہم نے روایت رسول خدا جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ بیان کر چکے کہ رسول فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہ سجدے سے سر بھی نہیں اٹھائے گا جو ان اعمال کو بجا لائے گا۔ تو یہ روایت انہوں نے کہا کہ جبرائیل نے اسرافیل سے اور اسرافیل نے خدا سے لی، اور مجھ تک یہ بات پہنچی کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ بندہ سجدے سے ابھی سر نہیں اٹھائے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ماہ رمضان کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اس میں الا فطرانہ ہو، الا روزہ ہو، صدقہ ہو، یا کوئی بھی اعمال عبادات ہیں وہ تمام قبول کر لی جائیں گی، جو کہ اس کو بے ترتیب ہم ہر رات کے اعمال کے اعتبار سے اس کو ساتھ ساتھ بیان کرتے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے چہروں سے ایسے کوئی تجسس لگ رہا تھا۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ طالب علم فطرانہ لینا؟ جی بالکل طالب علموں کے اوپر بھی فطرانہ واجب ہے آغا صاحب، یہ اپنے کنسیپٹ کو جو ہے وہ درست کریں۔ جی اگر تو ان کے پاس ہے تو وہ دیں گے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ جب بھی ان کے پاس فرصت ہو جس کو ہے جو ہمارا سرپرست ہوگا نا وہ دے گا، ہمارے پاس نہیں ہے وہ سرپرست دے گا۔ جی بالکل، لیکن سرپرست یہاں آپ کو ضرور بتاتا جاؤں کہ شرعی طور پر جو حکم آتا ہے سرپرست بے معنی ولی لیا جاتا ہے۔ ولی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا شرعی طور پر ولی ہو، نہ یہ کہ آپ اگر کسی کے پاس مسافر ٹھہرے ہوئے ہیں یا کسی کے پاس مسافر خانے میں رہ رہے ہیں یا کسی کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں، وہ شرعی حکم الگ ہے کہ چاند دیکھ لینا، یا کسی کے پاس مغرب کے وقت، اس کو ہم انشاءاللہ جو احکام روزہ اس کی آخری بحث میں انشاءاللہ ہم ضرور ذکر کریں گے۔ وہ جو شرعی حکم ہے وہ میری گردن سے ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس بات ہم انشاءاللہ احکام روزہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بحث و مباحثے میں ضرور لائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد علیہ
لیکن یہ کانسیپٹ ذہن میں ضرور ہے کہ طلباء کے اوپر بھی واجب ہے. اور اسی طرح سے آیت اللہ سستانی کا بھی استفتاء میں حکم ہے کہ کسی کا اگر شہریہ بھی ہے، اگر اس کا شہریہ وہ جمع کرتے کرتے اتنی مقدار تک پہنچ جاتا ہے کہ سال کی بچت کے بعد اس کا وہ شہریہ باقی ہے تو اس کے اوپر بھی خمس واجب ہے. اگر وہ نہیں نکالتا ہے تو حرام کھا رہا ہے. یہ بھی ضرور ذہن میں، چاہے وہ طالب علم ہے یا عالم دین ہے یا مزدور ہے یا کوئی بھی ہے، شریعت کا جو حکم ہے وہ تمام کے اوپر لگتا ہے. لیکن مسافر اللہ یا طلباء جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ساکت تب ہے کہ اگر وہ شہریہ تازہ ان کا گزر بسر اسی کے اوپر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان کی سال کی سالیانہ کوئی بچت یا کوئی اضافی کوئی اور کوئی آمدنی نہیں ہے تو اسی کے اوپر یہ ہوتا ہے تو پھر ان کے اوپر نکالنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا قبلہ؟ جی جناب. اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ 7ویں رات